دوستوں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں سے برکت کو ختم کر رہے ہیں، ہماری نورانیت، ہمارے زندگیوں سے رحمت، ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر رہے ہیں۔ ایسے میں تقریباً 10 گناہوں کا آج آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے تو بڑے بڑے گناہ بہت سارے ہیں۔ حافظ ابن حجر ہیثمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، محدث، مفسر گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الزواجر، کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ تقریباً 467 گناہ 467 بڑے بڑے گناہوں کو اس میں ذکر فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایسے تو بہت سارے گناہ ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، لیکن میں آج آپ کو 10 ایسے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جو خاص طور سے ہماری زندگیوں پر ڈائریکٹلی اثر ڈال رہے ہیں، ہماری زندگیوں سے برکت، نورانیت ختم کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دکھاوے کا گناہ، ریاکاری۔ جو بھی نیک کام کریں اس کو دوسروں کے سامنے اس کی نمائش کرنا، نماز ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا دوسروں کی مدد ہو، یا جو بھی نیک کام کر رہے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے الگ بات ہے، ورنہ اللہ معاف فرمائے۔ سارے ایمان والے اس گناہوں میں تقریباً مبتلا ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا عمل وہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ برکت ہی ختم ہو رہی ہے، ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہے میرے دوستو۔ یہ دکھاوے کا اور نمائش کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ دوسرا گناہ حسد کا گناہ، حسد، جلن، کینہ، بغض، عداوت، دلوں میں کسی کے بارے میں نفرت، کسی کا برا چاہنا، کسی کا بھلا نہ چاہنا، کسی انسان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے تو اس کے بارے میں اس سے جلن کا جذبہ دل میں پیدا ہو جانا، ہم یہ سوچیں کہ اس کا نقصان ہو جاوے، اس کی دکان جل جاوے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاوے، اس کے گھر میں بے برکتی آ جاوے، میرا فائدہ ہو نہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان سوچ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اکثر ایمان والے اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ ہوئے 2 گناہ۔ تیسرا گناہ تکبر، بڑا بننے کی چاہت، ہر ایک کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھ رہا ہے۔ عجب، خود پسندی، تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو بالکل یعنی نہ اس کی بات سننے تیار، نہ اس کے پاس بیٹھنے تیار، نہ کسی کو سلام کرنے تیار، بس تکبر میں مبتلا ہے کہ سب لوگ میری واہواہی کریں، سب میری بڑائی کریں، جہاں جاؤں وہاں لوگ میری عزت کریں۔ یہ بڑائی کی چاہ، حب جاہ جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا میں آخر میں بتاؤں گا میرے دوستو، لیکن اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو ہم بچانے کی فکر کریں۔ یہ تیسرا گناہ ہوا۔ اور چوتھا گناہ جس میں مبتلا ہیں اچھے لوگ، وہ غیبت کا گناہ۔ 2 لوگ جمع ہوئے، تیسرے کی برائی شروع کر دی، 4 لوگ جمع ہوئے، 5ویں کی برائی شروع کر دی۔ یہ غیبت والا گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، ہمارے اعمال نامے میں سے نیکیاں اس کو آخرت میں مل جائیں گی اور اس کے گناہ ہم اپنے سر لے رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ویسے دھیان رکھیں، جس کی آپ برائی کر رہے ہو، اگر حقیقت میں اس کے اندر وہ برائی ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، آپ کہہ دو گے کہ میں تو صحیح کہہ رہا، جھوٹ کہاں کہہ رہا، تو ہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور آپ پھر بھی اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے، اور دونوں بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور 5واں گناہ کیا ہے میرے دوستو، اللہ معاف فرمائے، اس میں بھی مبتلا ہے اکثر مسلمان، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ موبائل میں فحش مواد دیکھنا، ناجائز چیزیں موبائل میں دیکھنا، فلمیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں موبائل میں دیکھنا۔ میرے دوستو یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کی نظر کو بھی ختم کرتا ہے، دماغ کو بھی ختم کرتا ہے، جسم کی صحت کو بھی ختم کرتا ہے، روح کی صحت کو بھی ختم کرتا ہے، بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے موبائل کو ناجائز استعمال کرنے سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ 10 گناہوں کی فہرست میں چھٹا گناہ جو میں نے لکھا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ دھندا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وہ چیز اگرچہ وہ 50 روپے میں خرید کے لایا، سامنے والوں کیا کہہ رہا ہے، مجھے 70 میں پڑی ہے، میں آپ کو بالکل 10 روپے نفع میں 80 روپے میں دے رہا ہوں، صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ جھوٹ نہ بولو، آپ کو صحیح قیمت نہیں بتانا ہے مت بتاؤ، لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ؟ جھوٹ مت بولو۔ کاروبار کرتے وقت جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا میرے دوستو بڑا گناہ ہے۔ کاروبار صحیح کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کاروبار ناجائز طریقے سے کرنے کی بڑی نحوست ہے میرے دوستو۔ زندگیوں سے، دکان سے، کاروبار سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیں، کاروبار میں کبھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ تو کبھی بھی نہیں بولنا، لیکن کاروبار میں خاص طور سے دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے، جھوٹی قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور 7واں گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ والدین میرے دوستو اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں، اس لیے کبھی والدین کا دل نہ دکھائیں، جائز کاموں میں ان کی کبھی نافرمانی نہ کریں، اور ہمیشہ ان کو سکھ اور راحت پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ والدین کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کریں۔
یہ ہے 7واں گناہ۔ اور 8واں گناہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے عمر میں، اس کے مال میں، اس کی روزی میں برکت ہو، تو اسے چاہے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کے رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مالی ان کی مدد کرے، اچھا بولے، میٹھا بولے، ان کو ستائے نہیں، ان سے تعلق کو باقی رکھے، تعلق توڑے نہیں۔ قطع تعلقی کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ہوا 8واں گناہ۔ اور 9واں گناہ لوگوں کا حق مارنا، ناجائز لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جانا۔ کسی سے قرض لیا ہے تو اس کا قرض ادا نہیں کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ آپ ادا کر سکتے ہو پھر بھی آپ قرض نہیں دے رہے، اس طرح لوگوں کے حق مارنا، ان کی حق تلفی کرنا بڑا گناہ ہے۔ قرض لینے والے بیچارہ دینے والے نے احسان کر کے آپ کو قرض دیا، ایک ثواب کمایا، اور آپ یہ کہ اس کو جھلاتے جا رہے ہو، پریشان کرتے جا رہے ہو۔ آپ کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو معاف کرے گا، لیکن میرے دوستو اتنے ہی پیر پھیلائیں جتنی آپ کی گدڑی ہو۔ چادر سے زیادہ باہر پیر پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پر 2 روپے میں بھی کام چل رہا وہاں 5 روپے خرچ کرنے کی قناعت اپنائیں۔ زندگیوں میں اختصار کریں، مطلب کیا ہے کہ اپنے خرچے مختصر کریں۔ اور میرے دوستو 10واں گناہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ بڑا سنگین گناہ ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے، کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا۔ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، اچھے لوگ مبتلا ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات ان بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس کو منافق کی علامت بتایا گیا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق وہ گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تو اڑا دی، بس گناہ کر لیا، احساس ہی نہیں کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کا کیا اثر میری زندگی پر پڑ رہا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایمان والا، جو سچا ایمان والا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر گناہ کیا تو گویا میرے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے، جب تک میں اس گناہ سے توبہ نہیں کر لوں گا یہ پہاڑ کہیں مجھ کو دبا نہ دے، ہلاک نہ کر دے۔ یہ ہوتا ہے سچا ایمان والا۔ اس لیے میرے دوستو ان گناہوں سے خاص طور سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ بڑے گناہ ہیں، سنگین گناہ ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔